چلتی رہی ان لوگوں کے ساتھ پانی کی ایسی موجوں میں جو پہاڑوں کی طرح تھی، اور پکارا حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے شام کو، اور تھا وہ علیحدہ اپنے خاندان سے، آئے میرے بیٹے سوار ہو جا ہمارے ساتھ اور نہ ہو تو کافروں کے ساتھ۔ کہا اس بیٹے نے ابھی ٹھکانہ پکڑ لوں گا میں ایسے پہاڑ کی طرف جو بچا لے گا مجھے پانی سے۔ فرمایا حضرت نوح علیہ السلام نے نہیں کوئی بچا سکنے والا آج کے دن اللہ کے عذاب والے حکم سے مگر وہی جس پر اللہ خود رحم فرمائے۔ اور حائل ہو گئی ان دونوں کے درمیان پانی کی موج، بس ہو گیا وہ بیٹا غرق ہونے والوں میں سے۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 42 اور 43، یہ دو آپ حضرات کے سامنے پڑھی اور ترجمہ کیا ہے۔ پچھلی آیت مقدسہ میں آیا تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام خود اور ان کے گھر میں سے بیوی اور بیٹے یام کے علاوہ باقی اہل خانہ اور جو لوگ 80 کے قریب اس پر مسلمان ہوئے تھے وہ، اور جانوروں میں سے جن کی نسل اللہ پاک باقی رکھنا چاہتے تھے، ان کے جوڑے جوڑے یہ کشتی میں سوار ہو گئے، اور تنور نے جوش مارا، سیلاب طوفان شروع ہو گیا اور کشتی پانی میں چلنا شروع ہو گئی۔ 6 مہینے تک میں نے عرض کیا تھا کشتی پانی کے اوپر چلتی رہی، پانی زمین سے پوری زمین چشمے کی طرح پانی ابلتی رہی، اور آسمان سے بالکل ایسے جیسے بادل پھٹ پڑا، اوپر سے پانی برستا رہا، تو پوری روئے زمین پر کوئی اونچ کوئی نیچ، کوئی پہاڑ کوئی ریت کا ٹیلا، کوئی جگہ ایسی نہیں بچی جہاں پانی نہ پہنچا ہو۔ اور مخلوقات میں سے جس کو اللہ نے چاہا بچایا، اور وہ کشتی والے بچے، انسان بھی حیوان بھی۔ 6 مہینے کے بعد وہ کشتی جبل جودی پہاڑ پر جا کے ٹکی ٹھہری، اور یہ عراق میں موصل کے قریب ایک پہاڑ ہے۔ جب وہاں ٹھہری تو لکھا ہے 6 مہینے مکمل ہو گئے تھے۔ 10 رجب المرجب کو کشتی پانی میں چلنا شروع ہوئی تھی، نوح علیہ السلام سوار ہوئے تھے، طوفان شروع ہوا تھا، اور 10 محرم الحرام کو یہ کشتی جا کر کے جودی پہاڑ پر ٹھہری ہے، اور نوح علیہ السلام نے سجدہ شکر بجا لایا ہے، اور جو حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ تھے ان کو بھی فرمایا کہ شکر کا سجدہ کرو کہ اللہ نے ہمیں بچا لیا۔ چونکہ وہ 10 محرم تھا تو 10 محرم کا روزہ بھی ساتھ رکھا انہوں نے شکرانے کے طور پر، تو وہ روزہ امت محمدیہ میں آج تک چل رہا ہے، مستحب ہے، بڑے ثواب کی بات ہے کہ بندہ 10 محرم کو روزہ رکھے، کہ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے نوح علیہ السلام کو اور ان کے ساتھیوں کو نجات عطا فرمائی تھی، تو اس شکرانے میں انہوں نے روزہ رکھا تھا، تو ہمیں بھی اس کا روزہ رکھنا ہے، اور اس کا بڑا ثواب اجر کا حدیث پاک میں وعدہ کیا گیا ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے وَهِيَ تَجْرِي، اور وہ کشتی چلتی رہی۔ تجری مضارع کا صیغہ ہے، حال و استقبال دونوں کو شامل ہے۔ اس وقت چلنا شروع ہوئی تو بس چلتی ہی رہی، بہم ان لوگوں کو لے کر کے جو اس کشتی کے اندر تھے، فی موجن پانی کی ایسی موجیں سامنے کو اٹھ گئی جیسے پہاڑ کل جبال، پہاڑوں کی طرح پانی کی موجیں ہوتی، پانی کی لہریں ہوتی، لیکن ان پانی کی لہروں کو چیرتی ہوئی، ان کے اوپر تیرتی ہوئی وہ کشتی چلتی رہی۔ جو ہی کشتی چلنا شروع ہوئی طوفان شروع ہوا، نوح علیہ السلام اور ان کے باقی 3 بیٹے اور 2 بیٹیاں اور ماننے والے وہ کشتی کے اندر تھے، تو سامنے ان کا بیٹا یام جس کا لقب کنیت کنان تھا وہ کھڑا تھا، اور وہ کافروں کے ساتھ کھڑا، اپنے خاندان کنبے قبیلے والوں سے الگ کھڑا،
تو حضرت نوح علیہ السلام نے شفقت فطری کے طور پر یا ان کے خیال میں لکھا ہے شاید انہیں مومن سمجھا یا اس امید پر کہ اس عذاب کو دیکھ کے ایمان لے آئے گا، تو نوح علیہ السلام کو آواز دی کہ بیٹا ہمارے ساتھ آؤ، ارکب معنا، ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ، اس کشتی میں آ جاؤ۔ یہ دعوت ہے، یہ دعوت ہے دوسرے کو عذاب سے بچانے کی، یہ دعوت ہے دوسرے کو کافروں کی معیت سے بچانے کی، کافروں کی سنگت صحبت سے بچانے کی، ایمان والوں کے گروہ میں شامل کرنے کی یہ دعوت ہے۔ یا بنی ارکب معنا، اے میرے بیٹے، یا بنیہ کا لفظ یہ تصغیر کا ذکر، ابن کی تصغیر ہے، اس کا معنی ہوتا ہے اے میرے بہت ہی پیارے سے بیٹے، کیونکہ اصول ہے اولاد کی عمر جتنا چھوٹی ہو اتنا زیادہ پیاری لگتی ہے، جتنا عمر بڑی ہو جاتی ہے پھر وہ پیار نہیں رہتا۔ بنیہ تصغیر چھوٹا پن بتلانے کے لیے آتی ہے، اے میرے چھوٹے سے پیارے سے بیٹے۔ اور یہ بات حدیث پاک ابن قرآن مجید میں کئی جگہوں پر آتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب خواب دیکھا کہ اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھ سے ذبح کر رہا ہے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے سامنے یوں ہی بیان کیا، یا بنیہ، اے میرے انی ارا فی المنام انی اذبح، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ آپ کو ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری۔ اسی طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، ان دونوں کے بارے میں بھی آتا ہے کہ انہیں اپنی اولادوں کو خطاب کر، یا بنیہ، اے ہمارے بیٹے۔ یہ لفظ ایک تو اپنائیت پیدا کرتا ہے، جب آپ کسی کو یوں کہیں گے تو اس کا دل بھی نرم ہو جائے گا اور وہ سمجھے گا کہ میرے باپ کو مجھ سے پیار ہے، تو اس سے الفت، محبت کا، قربت کا تعلق ہوگا، احساس ہوگا، نفرت نہیں ہوگی، دوری نہیں ہوگی، نفور نہیں ہوگا۔ اگر ویسے اے فلانے، اے ادھر، اے بات سن، تو اس سے وہ اتنی مانوسیت نہیں ہوگی۔ جب بیٹے اب اس سے کتنا پیارا سا لفظ ہے، اس میں اپنائیت ہو جاتی ہے، مانوسیت ہو جاتی ہے، محبت کی خوشبو آتی ہے اس سے۔ تو اسلام چونکہ محبت کا دین ہے اس لیے الفاظ کا چناؤ بھی بہت اچھے انداز کا کیا جاتا ہے۔ تو فرمایا حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا، وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ، اور پکارا حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو، وَكَانَ فِي مَعْدٍ، وہ ذرا علیحدہ تھا، دور تھا، جدا تھا باقی گھر والوں سے۔ کیا کہا حضرت نوح علیہ السلام نے؟ یا بنیہ ارکب معنا، اے میرے بیٹے سوار ہو جاؤ ہمارے ساتھ، وَلَا تَكُن مِنَ الْكَافِرِينَ، کافروں کے ساتھ نہ ہو۔ دیکھیں دو چیزیں ہوتی ہیں، جلب منفیت، دفع مضرت۔ اصول یہی ہے کہ دفع مضرت مقدم ہے جلب منفیت سے، نفع ہو یا نہ ہو دکان میں وہ بات کی بات ہے، پہلا کام یہ نقصان نہ ہو۔ تاجر کی کامیابی کا مدار اس پر ہے، پہلے وہ اس بات پر نگاہ رکھے کہ نقصان نہ ہو، نفع ہوتا ہے نہیں ہوتا، تھوڑا ہوتا ہے بات زیادہ ہوتا ہے وہ بات کی بات ہے، نقصان کو نہ ہوگا بس، پہلی بات یہ ہوتی ہے۔ اس لیے پہلی بات ہے گناہ سے بچو، نیکی ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی وہ بات کی بات ہے، گناہ سے بچنا یہ پہلی بات ہے، کفر سے بچو، شرک سے بچو، گناہ سے بچو، یہ اسے کہتے ہیں دفع مضرت۔ تو یہ مقدم ہے جلب منفعت سے، نفع حاصل کرنے سے، نقصان سے بچنا مقدم ہے۔ لیکن یہاں طریقہ یہ ہے انہوں نے پہلے ان کو جلب منفعت سکھا کہ ہمارے ساتھ آ جاؤ، اس میں تمہارا نفع ہے، وَلَا تَكُن مِنَ الْكَافِرِينَ، کافروں کے ساتھ نہ ہو، اس میں تمہارا نقصان ہے۔ یہ دفع مضرت بعد میں ہے، جبکہ اصول عمومی وہ ہے جو میں نے عرض کیا ہے۔ تو فرمایا کہ سوار ہو جاؤ ہمارے ساتھ اور نہ ہو کافروں کے ساتھ۔ بہرحال ہمیشہ ہر استاد کو اپنے شاگردوں کے لیے، ہر مرید کو اپنے حفیظ کو اپنے مریدوں کے لیے، اور ہر والدین کو اپنی اولاد کے لیے ان دونوں چیزوں کی فکر کرنی ہوتی ہے کہ نقصان سے بچ جائیں، نفع حاصل کر لیں۔ یہ ہر بندے کی، چاہے وہ باپ والدین ہوں تو اولاد کے بارے میں یہی سوچ ہوگی، اگر وہ پیر ہو مریدوں کے بارے میں یہی سوچ ہوگی، اگر وہ استاد ہو تو اپنے شاگردوں کے بارے میں یہی سوچ ہوگی کہ وہ نفع والے بن جائیں اور نقصان سے
بچنے والے بن جائیں۔ قال صحابی، تو بیٹے نے آگے سے جواب دیا، کھوپڑی جو خراب تھی، اس لیے کہتے ہیں کہ ایک بندہ وہ ہوتا ہے جو اللہ کے حکم کو دیکھتا ہے، اور ایک وہ ہوتا ہے جو اپنے عقل کو، مادی اسباب کو دیکھتا ہے۔ مومن ہمیشہ اللہ کے حکم کو دیکھتا ہے، وہ مادی اسباب کو نہیں دیکھتا کہ مادی اسباب کدھر جا رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے، اس ڈنڈے کے بوجھدار کو پہلے دیکھ چکے ہیں کہ وہ اژدہا بن جاتا ہے، کتنے سانپوں کو نگل لیتا ہے، یہ سارے کمالات اس کے دیکھ چکے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں وہ ڈنڈا ہے، اب قوم ساتھ ہے، رات کو بھاگ کے جا رہے ہیں، پیچھے سے فرعون کمائے لشکر کے پہنچ گیا، پکڑو ان مولویوں کو، آگے دریا ہے، ادھر فوجیں ادھر فوجیں، درمیان میں موسیٰ علیہ السلام، قوم کہنے لگی اب پکڑے گئے، اب موسیٰ تو نے ہمیں مروا دیا، تو نے ہمیں پکڑوا دیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں ڈنڈا تھا، ڈنڈے کے کمالات بھی دیکھ چکے تھے، اب مادیت عقل یہ کہتا تھا کہ ڈنڈے کو ذرا سنبھال لو اور فرعون کو تاڑ لو، جو ہی قریب ہوئے کھوپڑی میں دے کے مارو، جب اس کی قیادت مر جائے گی، بڑا فرعون مر جائے گا، چھوٹے سارے بھاگ جائیں گے۔ ڈنڈا ہے تیرے پاس، بڑے کمال والا ڈنڈا ہے، لیکن یہ تو تھا عقل کا فیصلہ کہ ڈنڈے کو سنبھال کے کس کو مارنا ہے؟ دشمن کو مارنا ہے، عقل کا فیصلہ یہ تھا۔ لیکن اللہ کا حکم کیا ہے؟ اس ڈنڈے کو پانی پر مارو۔ اب بھلا عقل سے پوچھو، ڈنڈے کو پانی پر مارو، کبھی اس سے بھی پانی راستہ دیا؟ پانی کو کیا ہوگا؟ ڈنڈا ہی تمہارا خراب ہوگا پانی پر مارنے سے، پانی کو کیا ہوگا؟ لیکن اللہ کا حکم تھا تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عقل کی نہیں مانی، اللہ کے حکم کی مانی، تو راستہ ملا کہ نہیں ملا؟ اور اسی طرح آگے پہنچ گئے، میدان تی ہے، ہر طرف ریگستان ریگستان، نہ کوئی درخت، نہ کوئی سایہ، نہ کوئی فلاں، نہ کوئی کھیتی، نہ بس ریت ہی ریت، ریت ہی ریت، ریت، اور جہاں تک نگاہ جاتی ہے کتنا عرصہ اس میں چلتے رہے، چلتے رہے، چلتے رہے، چلتے رہے، نہ اس سے باہر نکل سکے اور نہ کوئی سایہ، نہ کچھ مل سکا۔ تو وہاں پانی کے لیے قوم نے درخواست کی، موسیٰ پیاسے پڑتے ہیں، پانی تو ہے کوئی نہیں۔ اب حق یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام اس ڈنڈے کے کمالات دیکھ چکے تھے، اس ڈنڈے کے ذریعے سے قوم کو کہتے تم بھی آ جاؤ، میں بھی، یہاں گڑھا کھودتے ہیں، کنواں کھودتے ہیں، نیچے سے پانی نکلے گا، ڈنڈا میرے پاس ہے، اسی کے کام کرتے ہیں، کھودتے ہیں، زمین کو کھدائی کرتے ہیں۔ لیکن ادھر عقل کا فیصلہ یہ تھا کہ اس سے کھدائی کرو، پر اللہ کی طرف حکم کیا ہے؟ اس ڈنڈے کو اس پتھر پر مارو، یہ بھی نہیں کہ نرم زمین پر مارو، نرم زمین کو کھودو نہیں، اس ڈنڈے کو اس پتھر پر مارو۔ اب حکم الہی پتھر پر مارو، تم بتاؤ کبھی عقل نے کیا کہ بھی پتھر پر لکڑی مارو، نقصان پتھر پر لکڑی کا ہوگا، نقصان تو لکڑی کا ہوگا، عقل تو یہ کہتی ہے، عقل تو یہ تمہاری لکڑی ٹوٹے گی، پتھر کو کیا ہونا ہے، پہاڑ کو کیا ہونا ہے، وہ تو پتھر ہے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام نے عقل کی نہیں مانی، شریعت کی مانی، تو پتھر نے 12 چشمے جاری کر دیے۔ پتھر سے 12 چشمے ڈنڈا مارنے سے جاری ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ یہ کیا تھا؟ یہ اللہ کے حکم کو ماننے کا ہو سکتا۔ اس لیے مسلمان حکم الہی کو دیکھتا ہے کہ میرے لیے اللہ کا حکم کیا ہے۔ کسی نے بزرگ سے کسی نے پوچھا تقویٰ کیا ہے؟ تو ان کا حال کے حکم کو قابو کرو۔ جس وقت تم جس حالت میں ہو، بس اس وقت یہ خیال کرو ابھی مجھے اس حال میں اللہ کا حکم کیا ہے، بس اس کو پورا کرتے چلے جاؤ، تم سب سے بڑے متقی ہو۔ تقوی کے لیے یہی پوائنٹ ہے کہ جس وقت تم جہاں ہو، جس حالت میں ہو، اس وقت اس حالت میں میرے اللہ کا مجھے کیا حکم ہے، جو حکم ہے میں پورا کرتے جاؤ۔ روٹی کھا رہا ہوں تو اب اللہ کا حکم کیا ہے، واش روم استعمال کر رہا ہوں، اللہ کا حکم کیا ہے، مہمان آ گیا، اللہ کا حکم کیا ہے، میں کسی کا مہمان بن گیا، اللہ کا حکم کیا ہے، سفر کر رہا ہوں، اللہ کا حکم کیا ہے، نماز کا وقت ہو گیا، اللہ کا حکم کیا ہے۔ جس وقت جو کام سامنے اس حالت میں اللہ کا جو حکم ہے اسی کو پورا کرنا، یہ تقویٰ ہے۔ تو فرمایا کہ بچے نے کہا قال صحابی، عقل کی بات ہے، ورنہ حکم خدا کو دیکھتا کہ باپ کہہ رہا ہے، وقت کا نبی ہے، ان کا کہنا اللہ کا کہنا ہے، وما ينطق عن الهوى، یہ نبیوں کی شان ہے کہ وہ اپنی مرضی سے نہیں بولتے، اللہ کے حکم سے بولتے ہیں، لہذا مجھے ان کی ماننی چاہیے، اللہ کی بات بتا رہے ہیں۔
لیکن اس نے عقل کی بات کہی، کہتے ہیں جی پانی جو آئے گا تو پانی تو نشیبی جگہ کی طرف جاتا ہے، اور میں جو پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ جاؤں گا تو پانی اوپر کو تھوڑی آئے گا، پانی تو نیچی جگہ کی طرف جائے گا، میں بچ جاؤں گا، مجھے کہاں پانی تمہارا ڈبو سکے گا؟ تو اس نے کہا سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، ابھی فوراً، سآوی سین بتاتی ہے، ابھی میں پناہ لے لیتا ہوں، ٹھکانہ پکڑ لیتا ہوں، بچاؤ اختیار کر لیتا ہوں ایسے پہاڑ کی طرف جو تجھے پانی سے بچا لے گا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے پھر تنبیہ کی کہ بیٹا یہ پانی وہ نہیں ہے جس کو تو سمجھ رہا ہے، یہ پانی وہ ہے جو اللہ کا اس کو حکم ہے، اس نے روئے زمین کیا پہاڑ ٹیلے کسی جگہ کو چھوڑنا نہیں ہے۔ تو فرمایا لا عاصم اليوم، لا نفی جنس، آج کے دن کوئی چیز بھی بچانے والی نہیں ہوگی، نہ تیرا کوئی سبب، نہ تیرا کوئی پہاڑ، نہ تیرا کوئی عقل، نہ تیرا کوئی ہنر، نہ تیری کوئی چیز اب بچانے والی نہیں ہوگی، الا من رحم، مگر وہی بچے گا جس پر اس اللہ نے رحم کیا، ورنہ اللہ کا جو عذاب کا حکم آیا اس سے کوئی بچنے والا نہیں۔ بس ابھی باپ بیٹے کی یہ بات ہو رہی تھی، باپ اس کو مشورے دے رہا ہے کہ بیٹا کافروں کا ساتھ نہ دو، ان کی جماعت میں نہ جاؤ، ان کی پارٹی میں نہ جاؤ، ان کی سنگت میں نہ جاؤ، ان کی طرف نہ جاؤ، ادھر آ جاؤ، ایمان والوں کے ساتھ آ جاؤ، نجات والوں کے ساتھ آ جاؤ۔ ابھی یہ بات چیت آپس میں ہو رہی تھی، اچانک پانی کی لہر، پانی کی موج درمیان میں آئی، باپ ادھر رہ گیا، بیٹا ادھر رہ گیا، کان من المغرقین۔ تو وہ بیٹا جو ابھی تو باتیں کر رہا تھا باپ سے، ابھی باپ کی آنکھوں کے سامنے وہ پانی کی لہروں میں غرق ہو گیا۔ وحال بینہما الموج، اور حائل ہو گئی، رکاوٹ بن گئی ان دونوں باپ بیٹوں کے درمیان پانی کی موج، فکان من المغرقین، ہو گیا وہ بیٹا غرق ہونے والوں میں سے۔ تو نوح علیہ السلام کی بیوی بھی غرق ہو گئی، نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا یام بھی غرق ہوا۔ اللہ بتلانا چاہتا ہے کہ رشتہ نہیں بچا سکتا، ایمان بچا سکتا ہے۔ نبی کا بیٹا ہونا نہیں بچا سکتا، نبی کا باپ ہونا نہیں بچا سکتا، نبی کی بیوی ہونا نہیں بچا سکتا، ہاں ایمان بچا سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی تو